توبۃ ثلاث بنات بغایا، توبہ 3 لڑکیوں کی جو بدکار تھی. بغایا باغی سے 3 بدکار لڑکیوں کی توبہ. قال الحسن ابو جعفر، حسن ابو جعفر نے کہا، کان لقمان الحبشی، تھا لقمان حبشی، عبدن ایک غلام، لرجل ایک شخص کا، وہ ایک شخص کا غلام تھا. جاء به، وہ لے آیا اس کو، الی السوق، بازار میں، یبیعہ، اس کو بیچنے کے لیے یا اس کو بیچتا تھا. قال، اس نے کہا، فکانا، کس نے کہا؟ الحسن نے. فکانا کلما جاء انسان یشتریہ، تو تھا وہ جب کبھی آتا اس کے پاس کوئی شخص اسے خریدنے، لقمان کے پاس جب کوئی شخص خریدنے کے لیے اس کو آتا، قال له لقمان، تو لقمان اس سے کہتا، ما تصنع بی، تم مجھ سے کیا کام لوگے، میرا کیا کرو گے؟ فیقول، تو وہ کہتا، اصنع بک کذا و کذا، میں تجھ سے فلاں فلاں کام لوں گا. فیقول، تو لقمان کہتا، حاجتی الیک، میری درخواست ہے تیری طرف، اللہ تشترینی، کہ تم مجھے مت خریدو، یعنی میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا یہ خرید کے مجھے. حتی جاء رجل، یہاں تک کہ ایک شخص آیا، فقال، تو اس نے کہا، ما تصنع بی، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ قال، اس نے کہا، اسیرک بوابا، میں رکھوں گا تجھے چوکیدار، علی بابی، اپنے دروازے پر. قال انت اشترینی، کہا ہاں تم مجھے خرید لو. قال فاشتراہ، بولا کہ اس نے اس کو خرید لیا. وجاء بہ الی داری، اور اس کو اپنے گھر لے آیا. قال، کہا الحسن نے، وکان لمولاہ، اور تھی اس کے آقا کی، ثلاث بنات، 3 بیٹیاں، یعنی جو اس کو خرید کر لایا اس کی 3 بیٹیاں تھیں. یبغین فی القریۃ، برے کام کرتی تھیں، یعنی زنا وغیرہ کرتی تھیں بستی میں. وارادہ، اور اس نے ارادہ کیا، ان یخرج الی ضیعۃ لہ، یعنی کس نے ارادہ کیا؟ باپ نے، لڑکیوں کے باپ نے ارادہ کیا کہ وہ نکل کے جائے اپنے کھیت کی طرف، ضیعۃ لہ، جو اس کا کھیت تھا. فقال لہ، تو اس نے چوکیدار سے کہا، لقمان سے کہا، انی، بے شک میں نے، قد ادخلت الیہن، داخل کر لیا ہے ان کی طرف، یعنی دے دیا ہے ان کو، طعامہن، ان کا کھانا، وما یحتجن الیہ، اور جس کی یہ محتاج ہے، میں نے ان کی ساری ضروریات گھر کے اندر رکھ دی ہیں. فاذا خرجت، پھر جب میں نکل جاؤں، فاغلق الباب، تو بند کر دینا دروازہ، وقعد، اور بیٹھ جانا، من ورائی ہی، اس کے پیچھے، دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے باہر بیٹھ جانا. ولا تفتح، اور اس کو کھولنا نہیں، حتی اجیہ، یہاں تک کہ میں آ جاؤں. بیسیکلی باپ کیا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ان کی ماں نہ ہو یا کوئی گھر میں ایسا نہ ہو کہ جو ان بچیوں کی حفاظت کرتا، تو باپ کو چوکیدار کی ضرورت پیش آئی کہ وہ دروازے پر بیٹھے، پہرا دے، اور لڑکیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے. تو اس نے ایسا ہی کیا. قال، وہ کہتا ہے، فقلنا لہ، ان عورتوں نے، یہ لڑکیوں نے اس سے کہا، افتح الباب، دروازہ کھولو. یعنی کس کو کہا؟ لقمان حبشی کو. فابى علیہن، تو اس نے ان کا انکار کر دیا، بات نہیں مانی. فشججنہ، تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا. فغسل الدم، تو اس نے خون دھو لیا. وجلس، پھر بیٹھ گیا، خون دھویا اور بیٹھ گیا. فلما، پھر جب قدم، آیا، واپس آیا کھیت سے، سیدہ، اس کا آقا، لم یخبرہ، تو اس نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، کوئی قصہ نہیں اپنی مظلومیت کا بتایا، کوئی حادثہ نہیں جو بھی ہوا، جو لڑکیوں نے کیا، کسی کی کوئی شکایت نہیں کی، خاموش رہا. ثم عاد مولاہ بعد الخروج، پھر واپس آیا اس کا آقا نکلنے کے بعد. فقال، تو کہنے لگا، انی قد ادخلت الیہن ما یحتجن الیہ فلا تفتحن الباب، میں نے ان لڑکیوں کے لیے جو بھی ان کو چاہیے وہ رکھ دیا ہے، تو تم دروازہ ہرگز نہ کھولنا. فلما خرج، پھر جب نکلا، خرجنا الیہ، تو وہ اس کے پاس آ گئی. فقلنا لہ، تو اسے کہنے لگی، افتح الباب، دروازہ کھولو. فابا، تو اس نے انکار کیا. فشججنہ، تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا. ورجعنا، اور واپس چلی گئی. فجلس، تو وہ بیٹھا رہا. فلما جاء مولاہ، پھر جب اس کا آقا آیا، لم یخبرہ بشیء، تو ان کو کوئی شکایت نہیں لگائی، کسی بات کا کچھ نہیں بتایا. قال، راوی کہتا ہے، فقالت الکبیرۃ، تو کہنے لگی بڑی، ما بال ھذا العبد الحبشی،
کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے اس حبشی غلام کا. اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، یہ زیادہ لائق ہے اللہ کی اطاعت کے مجھ سے بھی. اللہ عز وجل کی اطاعت مجھ سے بڑھ کر کرنے کے قابل ہے یہ. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. وقالت الصغرى، اور چھوٹی کہنے لگی ما بال هذا العبد الحبشی، کیا معاملہ ہے اس حبشی غلام کا. وهذه الكبرى، اور اس بڑی بہن کا. اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، یہ زیادہ حقدار ہیں اللہ عز وجل کی اطاعت کے مجھ سے. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. وقالت الوسطی، اور درمیانی بولی ما بال هاتین، کیا حال ہے ان دو کا. وهذا العبد الحبشی، اور اس حبشی غلام کا. اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، یہ سب زیادہ حقدار ہیں اللہ عز وجل کی اطاعت کے مجھ سے. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. قالا، راوی کہتے ہیں فقالا، تو کہا غوات القریتی، بدکاروں نے بستی کے جتنے بدکار لوگ تھے باہر جہاں لڑکیاں جاتی تھیں. ما بال هذا العبد الحبشی وبنات فلان، کیا حال ہے اس حبشی غلام کا اور فلاں کی بیٹیوں کا. اولا بطاعت اللہ منا، کہ وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی اطاعت کے. فتابوا الی اللہ عز وجل، تو ان سب نے اللہ عز وجل کی طرف توبہ کر لی. وکانوا من عباد القریۃ، اور وہ سب بستی کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے، یعنی وہ خوب عبادت گزاروں میں شامل ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کا اخلاص اور اس کا ڈیوٹیفل ہونا اور اس کا اپنے کام کو بے لوث ہو کر کرنا، آقا کے لیے بھی نہیں کرنا. ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا، لیکن اس نے آ کے احسان نہیں جتایا کہ وہ ہو مجھے تو لڑکیوں نے مار ڈالا ہے اور میں یہاں نوکری نہیں کر سکتا اور میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہو گیا. کوئی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہو، کوئی شکایتیں وغیرہ نہیں لگائی. اس نے کہا جب مجھے غلام بنا ہی لیا گیا، میرا کام ہے یہ، تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے پٹائی ہو میری یا کچھ اور ہو، سختی آئے یا نرمی آئے. اور اس طرح اس کے اخلاص کی وجہ سے لڑکیوں کے اندر ایمان پیدا ہوا اور ایک کے بعد ایک مسلمان ہوئی، اور لڑکیوں کی اصلاح کو دیکھ کر باقی سارا شہر مسلمان ہو گیا. جی، غلام کے اندر جو اخلاص تھا، اپنی نوکری میں جو سچائی تھی، یعنی جو اپنے کام کو کام سمجھا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی بندگی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرا سی رکاوٹ آ جائے، ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی کوئی ناپسندیدہ چیز آ جائے تو ہم حال دھوائی مچا دیتے ہیں کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں اچھے کام، لیکن بڑی مجبوری ہے اور یہ حالات ٹھیک نہیں اور فلاں نے ایسا اور ایسا کیا ہے. کتنا بڑا سبق ہے اس میں.